سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار تنزیلہ مظہر نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. خوش آمدید تنزیلہ. آپ دیکھ رہی ہیں جو حالات ہو چکے ہیں خطے کے اس وقت, کیا کہیں گی اس اہم ترین موقع کے اوپر جو ہے ایرانی وزیر خارجہ بھی پاکستان میں موجود ہیں, ثالثی کی پیشکش کر رہے ہیں, ایران کی جانب سے مسلسل ثالثی کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں اور بھارت کا دورہ بھی کریں گے پاکستان کا دورہ مکمل کرنے کے بعد. کیا لگتا ہے ان کے دورے سے کوئی مثبت نتائج سامنے آئیں گے؟ دیکھیے, میرا خیال ہے کہ جو سینس پریویل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, چاہے وہ ایران ہو, ٹرکی ہو اور دیگر جو خطے کے ممالک ہیں, رشیا کا بیان آپ نے دیکھا, چائنا نے تو ایک بالکل وے آؤٹ پاکستان کو سپورٹ کیا. تو بھارت کو نظر تو آ گیا ہے کہ بین الاقوامی برادری میں اس طرح کی پذیرائی بھارت کے اس جھوٹ کو نہیں ملی جیسی آپ نے پلوامہ میں اور اس سے پہلے دیکھی تھی. تو ایک تو سینس پریویل ہونی چاہیے, ظاہری بات ہے, جو کوششیں خطے کے ممالک کر رہے ہیں, اور یہ خطے کے ایسے ممالک ہیں کہ جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, جو خطے کی بڑی طاقتیں ہیں وہ یہ کوشش کر رہی ہیں. دوسری طرف پاکستان نے سیاسی لحاظ سے, جنگی لحاظ سے اپنی مکمل تیاری کو ثابت کر دیا اور بڑا واضح انداز میں دکھا دیا ہے. چاہے ہماری جنگی مشقیں ہوں, آج ہم نے جو ہے وہ جو ایکسرسائز ہے فتح, اس کا آج ہم نے ایک شروع کیا ہے. اس سے پہلے ہم نے زمین سے زمین تک مار کرنے والا جو میزائل ہے اس کا کامیاب تجربہ کیا ہے. تو پاکستان نے تو دیکھیے اپنے دفاع کا جو حق استعمال کرنا ہے اس کے لیے ایک ذمہ دار ریاست کی تمام ذمہ داریاں پوری کی ہیں. پاکستان کی طرف سے کوئی اوفینسو کی پالیسی نہیں اپنائی گئی ہے. بھارت کو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایگزٹ اسٹریٹجی چاہیے. وار مونگرنگ کے شوق میں مودی صاحب اب اس معاملے کو اتنے دور تک لے گئے ہیں. آپ دیکھیے وہاں پہ جو ماحول بنا ہوا ہے, جو ان کے نیوز رومز میں ماحول ہے, جو ان کے سیاسی بیٹھکیں ہیں, وہاں پہ جو آپ کو ماحول نظر آتا ہے, تو وہ تو واضح طور پر چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے اوپر کوئی ایسا لگتا ہے کہ مودی سرکار اور میڈیا بھارت کا ہینڈز ان ہینڈز ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, اور دے آر ٹرائنگ کہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ جنگ کی صورتحال کو بڑھاوا دیا جائے, جو کہ بڑا ہی رسپانسیبل ایک بیہیویئر ہے. وہاں پہ جو سینئر وائسز ہیں, وہاں پہ جو جنرل پبلک ہے, آپ نے جنرل پبلک کا دیکھ لیا کہ کس طریقے سے جنرل پبلک ان کی کوشش کر رہی ہے, سوال اٹھا رہی ہے, اور جنگ سے باز رہنے کے لیے بھی وہاں کی سیاسی جماعتیں, جو مودی صاحب کی جماعت کی حریف جماعتیں ہیں, جو کانگریس ہے, وہ کوشش کر رہی ہے. لیکن سیاسی طور پر مودی صاحب کو یہ نفرت سوٹ کرتی ہے. اب اس نفرت کو بنیاد بنا کر ایک تشدد کی نئی لہر انہوں نے جو ہے وہ جموں کشمیر کی وادی میں شروع کر دی ہے. مسلمانوں کے خلاف وہ اس کو ایک بنیاد بنا کر تشدد اور مظالم اور جبر کی ایک نئی سیریز میں داخل ہو گئے, اور یہ کنٹینیوس سلسلہ ہے. ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو بھارت کا میڈیا دعوے کرتا ہے نا کہ کشمیر میں تو بڑی نارملسی تھی, اور پہلگام کے بعد جو ہے وہ وادی میں ایک بار پھر متشدد واقعات اور جو ریڈز ہیں اور جو گرفتاریاں ہیں اور جو انکاؤنٹرز ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے. نہیں, یہ بالکل ایک جھوٹا بیانیہ ہے. کشمیر میں تو تسلسل کے ساتھ مودی صاحب جو ہیں وہ کوشش کر رہے تھے اس طرح کی جبری کاروائیاں کرتے ہوئے کہ کشمیر کی تحریک آزادی کو دبا لیں. دوسری طرف آپ دیکھیے ان کا میڈیا ہر روز ایک نئی کہانی گڑھتا ہے بغیر کسی ثبوت کے. کوئی فیکٹس ان کے پاس نہیں ہے, کوئی حقائق نہیں ہے, کوئی آپ وہاں پہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی سین سوال ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ پہلے کہہ رہے تھے آئی ایس آئی نے ٹریننگ دی, بعد میں وہ ایس ایس جی نے ٹریننگ دی, آئی ایس آئی نے اسکرپٹ لکھا, ہر ایک چیز ایسے وہ کہتے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹے کے نہ پاؤں جھوٹ کے, اور نہ جھوٹے کو کوئی آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن پاکستان نے بھی اس دفعہ آپ دیکھیے, اور ہر دفعہ کی طرح جھوٹے کو اس کے گھر کے علاقوں میں ایل او سی کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ کیمپس ہیں دہشت گردوں کی, اور انڈیا کے ڈر سے وہ کیمپس انہوں نے خالی کر دیے. اتنی ریڈیکولس باتیں بھارتی میڈیا میں کی جا رہی ہیں, اور ان کے جو پرانے اور ان کے جو مرکزی میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں وہ اس طرح کی باتیں کریں. بالکل ہی فضول اور بکواس قسم کی باتیں. اور ہم نے آئی ایس پی آر نے اور پاکستان کے جو وزارت اطلاعات ہے انہوں نے بین الاقوامی میڈیا کو اور قومی میڈیا کو میں بھارتی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ ہم جہاں پہ ہمارے کیمپس ہیں دہشت گردوں کے ٹریننگز ہو رہی ہیں, وہاں پہ پتہ نہیں کیا امیجنیشنز ہیں ان کی, جیسے ایک فلمی اسکرپٹ ان کے, آپ کو پتہ نا ان کی بہت ساری فلاپ ایسی فلمیں ہیں جس میں وہ پاکستان کے مختلف شہروں پہ حملے کرنے کی کہانیوں پہ اسکرپٹ انہوں نے لکھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیے ہم نے ان کے دہشت گرد جو پاکستان کے اندر آپریٹرز ہیں ان کے حاضر سروس افسران جو یہاں پہ اسپائنگ کرتے ہیں وہ پکڑ کے دنیا کو دکھا دیے. پہلگام واقعے کو کتنے دن گزر گئے ہیں, کوئی ایک ثبوت آپ نے دیکھا کہ ان کے میڈیا نے دکھایا؟ دیکھیں جو بندہ سچا ہوتا ہے نا, جس کے ہاتھ صاف ہوتے ہیں,
वो फिर और तरह से बिहेव करता है जैसे पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान ने कहा जी आप गैर जानिबदार तहकीकात करवा लें। मोदी साहब के मुंह से अभी तक उस पर हाँ नहीं निकली है। क्यों निकलेगी? क्योंकि उनको पता है कि पूरा का पूरा ऑपरेशन ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। सारी की सारी जो सूरत हाल है वो गढ़ी गई थी, और वो जो कहानी उन्होंने गढ़ी थी वो अब अल्लाह के फजल से भारत के अंदर इतने बुरे तरीके से एक्सपोज हो गई। आप भारत के आम लोगों में, मीडिया की बात नहीं करती, मैं वहां के इंटेलेक्चुअल्स की बात नहीं करती, आप आम लोगों के सवाल वहां पे जो उठा रहे हैं वो सुनिए तो आपको नजर आ जाता है कि इनका बयानिया कितने बुरे तरीके से पिटा है, ये कहानी कितने बुरे तरीके से नाकाम हुई है। अब उस नाकामी से मोदी साहब को एक क्या क्या कहते हैं, वो वजादारी से निकलने की कोशिश करनी चाहिए, और वो घटिया हरकत नहीं करनी चाहिए जिस घटिया हरकत की तरफ इशारे कर रहे हैं तमाम हालात। और वो घटिया हरकत ये होगी कि वो पाकिस्तान पे किसी न किसी तर्ज का हमला करने की कोशिश करेंगे ताकि वो अपनी इस नाकामी को कामयाबी में बदलें। लेकिन वो कामयाबी में नहीं बदल सकते अपनी इस बड़ी नाकामी को, जो सिक्योरिटी फेलियर उनके यहाँ हुआ है उसका फिक्स करना उनकी अपनी अंदरूनी सूरत हाल है। उसके लिए वो पाकिस्तान के किसी इलाके में हमला करने की अगर जुर्रत करेंगे तो फिर ये जंग बड़े दूर तक जाएगी। और फिर जैसे पाकिस्तान ने कहा है कि आगाज करने की तो आप गलती कर लें, बेवकूफ़ी कर लें, फिर जो अंजाम होगा वो फिर हम तय करेंगे, तो फिर वो वही सूरत हाल बन जाएगी।